سیاست جو ہے نا، سیاست پولیٹکس کبھی کبھی بڑی پیٹی پولیٹکس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سیاست میں سیاستدان اپنے مخالفین کے اگینسٹ بہت سارے حربے استعمال بھی کرتے ہیں، سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ ایسے ایکشنز بھی کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 ہے نا، میرے حساب سے یہ ان رازوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے جو بڑے مقدس ہیں، بڑے حساس ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست ہماری ملک کی سالمیت اور دفاع سے. اب اگر تو کسی نے واقعی کسی ایسی سر میں ذرا پلیز تھوڑا سا تمہید، اگر تو کسی نے واقعی کسی ایسے راز کا پردہ فاش کیا ہے اور بیرونی قوت کو اس کا فائدہ پہنچا ہے جو کہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 میں، اس کے ساتھ تو ایگزیکٹلی یہ ایکٹ لگنا چاہیے اور عدالت میں کیس چلنا چاہیے، سزا بھی ہونے. لیکن اگر سیاست میں اس قانون کا استعمال ہو تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک نکل سکتے. عامر ضیاء صاحب، اس چیز کا خیال سیاستدانوں کو ہے؟ جو آپ نے تشریح کی ہے نا، وہ باقی میرے خیال میں دل کو بھی لگتی ہے اور منطقی بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہم قانون دان نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں، میں ایک شعر کی ایڈیٹنگ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم کو معلوم ہے سائفر کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو یہ جو سائفر کے تن مردہ میں جان ڈالی گئی ہے، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور میں آپ کو یقین دلاؤں، یہ مجھے 30 سال ہو گئے صحافت میں شام صاحب، اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جتنے زور و شور سے یہ ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا آل گنز بلیزنگ، میڈیا آ رہا ہے ماشاءاللہ، سارے وزراء آ رہے ہیں، مشیر آ رہے ہیں کہ جناب اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، بڑے بڑے اس میں کہتے ہیں نا جو نام آج نشانہ لے رہے ہیں وہ سب نشانے پہ ہوا کرتے تھے. ہم نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا، ہم نے یہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ دیکھا، ہم نے یہ نون لیگ کے ساتھ دیکھا، ہم نے شریف خاندان صاحب کے ساتھ دیکھا، بھٹو صاحب کے ساتھ دیکھا، ان کی آل اولاد کے ساتھ دیکھا. تو یہ پاکستان کی سیاست میں نئی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمیشہ ذبح کرنے کے لیے مطلب ہے کوئی نہ کوئی جواز آپ تلاش کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے ہم کہتے ہیں مضبوطی سے کہتے ہیں نا کہ جی آج اتنا بڑا مطلب ہے گناہ عظیم ہے، جرم عظیم سرزد ہوا ہے، یقین مانے اس زمانے میں ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے تھے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. آج جس مقدمے میں بری ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب منی لانڈرنگ کے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کا مطلب ہے آپ یاد کریں کہ شور ان کے کیس پہ بنا کرتا تھا. تو اب مطلب ہے پتہ نہیں اتنی دھول اڑ چکی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہی تحقیقاتی ادارے جو گزرنے والی کل کو ہمیں ان حکمرانوں کے بارے میں جو آج حکمران ہیں وہ تفصیلات دیا کرتے تھے، آج وہی ادارے جو ہیں وہ کسی اور کے متعلق دے رہے ہیں. تو اب ہر چیز بڑی ایک کہتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو گئی ہے، مطلب ہے کہ بڑی کنفیوز اسٹیٹ ہے. اور ہماری سیاست میں ایک جو ہے نا ریوالونگ ڈور کی سیاست ہے، اس میں کوئی پرماننٹ ایگزٹ نہیں ہے اور کوئی فائنل انٹری پوائنٹ نہیں ہے. اس میں نا ہوتا یہ کہ بھئی وہی سیاستدان کو نکالا جاتا ہے، پھر 2-4 سال 6 سال بعد گھوم کر آ جاتا ہے. اب تک ہم نے یہی دیکھا. اور اسی طرح کے بڑے بڑے الزامات سے ایک زمانے میں قوم کے سب سے بڑے مجرم جو ہوتے تھے، جو بقول ان کے مجرم میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو آپ کہتے کنوکٹڈ، ملزم کہہ لیں، سب سے بڑے ملزم آصف علی زرداری تھے کرپشن کے. اب ماشاءاللہ وہ آج اسٹیٹس مین ہیں. نواز شریف صاحب پہ الزام، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا، حریت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، مودی کے ساتھ کیا کیا، کشمیر کوز کو کیسے ڈیمیج کیا، جو کہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کور نیشنل انٹرسٹ تھا. آج ماشاءاللہ وہ پھر معتبر ہیں، 4تھی بار آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں پتا کہ اب سچ کیا ہے. تو میں تو یہاں کراچی میں بیٹھ کر بس میں سر دھن سکتا ہوں. اور میرے خیال میں ہم تمام صحافیوں کی جن جو پوزیشن نہیں لے رہے، ان کی پوزیشن ظاہر ہے کہ اب یہ تو تحقیقات ہونی نا، خدا کرے کہ ایمانداری سے ہو، خدا کرے کہ جو یہ حکمراں کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہوں. یہ تو نہیں کر رہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے وہ سائفر کو استعمال کر رہے ہیں، جو چیز ختم ہو گئی تھی. اور ایک اور بات دیکھیں، 150 سے اوپر مقدمات ہوئے. مطلب ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے اپنے گھنگرو توڑ ڈالے. انہوں نے مطلب عدت تک کا مقدمہ لے کے بنا دیا. انہوں نے مطلب ہے اور کسی مقدمے پہ ٹک نہیں رہے. ہر مقدمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے.